بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو بچپن میں امام حسین نے ایک شیر پالا تھا جس کا نام انہوں نے ابو الحارث رکھا تھا۔ 10 محرم کو اس شیر نے امام حسین علیہ السلام کی جسد خاکی کی کیسے حفاظت کی، اور جب یہ شیر میدان کربلا میں پہنچا تو یزیدی فوجوں کے ساتھ کیا ہوا، ابو الحارث نامی شیر نے اپنی وفاداری کیسے دکھائی۔ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیں چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، جنت کے نوجوانوں کے سردار، خانوادہ نبوت کے خوشنما، خوشبودار پھول، عظیم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول، نور چشم علی، صاحب مراتب جلی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں منفرد، یکتا اور بہت اعلیٰ تھے۔ ان کی عظمت و جلالت اور شان و عظمت میں پوری امت ہر دور میں متفق رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ وہ شہید کربلا ہیں کہ جن کی شہادت عظمیٰ اور مقام شہادت و تین شہادت سے آگاہی فرشتہ مقدس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پہلے دے دی، اور پھر زبان رسالت مآب نے اپنی امت کو عطا کر دی۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک اندوہناک اور بڑا سانحہ ہے۔ اس کے اسلامی تاریخ اور اسلامی معاشرت پر جو اثرات مرتب ہوئے وہ بہت گہرے ہیں کہ شہید کربلا کی ہستی اور شخصیت بھی تو بہت بڑی، فضیلتوں والی اور عظمتوں والی تھی۔ پیارے دوستو، کتب میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد اس شیر نے چند دن کا اپنا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں۔ اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ علی کا وعدہ ہے کہ اس سے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اس سے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے لال امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے حسین، شیر کا یہ بچہ لے جاؤ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ دوست، ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی۔ وہ ہر دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہوا تو کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، لیکن عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ دوستو، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کی گردن میں پیار سے باہیں ڈال کر کہا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کی رخساروں پر آنسو چمکنے لگے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، آج کا دن نکالیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، بابا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا،
مولا آج اتنی جلدی امام عالی مقام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ دوسرے روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا مولا آواز آپ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ دوستو، آج بھی کربلا کے میدان میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو الحارث، تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ یوں امام حسین علیہ السلام کو حکم مان کر ابو الحارث مدینے سے چلا گیا۔ دوستو، وہ عاشور کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام کی شہادت کے بعد شور و غلبہ ہوا۔ عمر ابن سعد لعین کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے جسد خاکی پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور جسد خاکی کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواہ یزید کے اندر یہ اعلان ہوئے تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب علیہ السلام کے پاس آئیں۔ جناب فضا بلند کمال اور باہمت و بافضیلت خاتون تھیں، جن کی طرف مختلف تاریخ اور دیگر کتب میں اشارہ ملتا ہے۔ وہ ان سے کہنے لگیں اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ کشتی کے ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے پر پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں انہوں نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ صحابی شیر کو کہنے لگے کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی صحابی کی بات سنی تو انہیں مارنے کی بجائے وہ انہیں سیدھے راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرتی ہوں۔ اجازت پا کر جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگیں اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہوئی تو ابو الحارث نامی شیر چند منٹوں میں ہی ان کے پاس پہنچ گیا۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ دوستو، بی بی فضا نے فرمایا اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کی جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ابو الحارث نامی شیر بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی جسد خاکی کے پاس بیٹھ گیا۔ مقتل کی کتابوں میں ہے کہ اس شیر یعنی ابو الحارث نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا۔ جب اہل کوفہ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی جسد خاکی کو پامال کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے، تو گھوڑے وہاں ٹھہر نہ سکے اور بے قابو ہو کر بھاگنے لگے۔ سواروں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ لعین کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ جناب فضا علیہ السلام نے شیر کے آنے کی خبر سیدہ زینب علیہ السلام کو سنائی اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کا جسد خاکی پامال ہونے سے محفوظ رہا۔ کچھ لوگوں کی روایت ہے کہ بی بی فضا نے ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، کیونکہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پر گھوڑے دوڑا کر اسے پامال کر دیا تھا۔ راہ یزید پر جو چلتے ہیں دوزخی ہیں، جنت کی راہ کیا ہے؟ ہم نے کہا حسین۔ شایان ہم سے پوچھو کیا شان کربلا ہے، کیا شان کربلا ہے؟ ہم نے کہا حسین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔